الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ
اللهم رب زدنا عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صبر بنا دکھ ٹل دے ناہی صبر بنا دکھ ٹل دے ناہی کہ صبر دکھاں دا صبر بغیر مصیبت اندر تے کوئی نہیں بندا وارو اس دشمن مرے تے خوشی نہیں کریے سجنا بھی کر جانا چنگی مندی سجنا کولوں سو بری ہو جاندی پر یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اسد پریت جنان دی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمدہ ثناوات کبریائی بڑائی تعریفات اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد میں حد و حساب درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الہدا والی بدہا شمس الضحا بدر الدجا امام الاولین والآخرین امام المتقین والمجاہدین والمرسلین آمین جلال بہتر حسن و جمال ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ ذرا اونچی آنکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اجدا عظیم الشان بے
بمثال خطبہ جمعۃ المبارک گزشتہ جمعے مسیرت یوسف علیہ السلام کا ایک اہم اور منفرد محدود کشا احباب کے سامنے بیان کیتا سی۔ انشاءاللہ اسے ہی تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں۔ میں آج بھی اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا دعا کرو اللہ احکم الحاکمین ساڈا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے کل قیامت کے دن ساڈے واسطے نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات واقعہ یوسف علیہ السلام، قصہ یوسف علیہ السلام، یہ واقعہ محض واقعہ نہیں، یہ قصہ صرف عام قصیاں کی طرح قصہ نہیں بلکہ اللہ جل جلال نے اس قصے اندر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بڑے اسباب اور عبرت کی باتیں کیا میں دعا کرو اللہ سانو ان اسباب کو سنن تو بعد پوری زندگی اللہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات پچھلے جمعے ساڑی بات اس جگہ پہ مکمل ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے ظالم بینا اور ظالم کرامہ نے چند جیسے تیرے وانا چوڑ کی رات کے چند چوڑ بھی زیادہ روشن سیدنا یوسف علیہ السلام کا چہرہ کہ میں دسیا سی کائنات کے امام علیہ السلام جب میں حالتے گئے نا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام نے ملاقات کی تھی۔ چہرہ چوڑ بھی رات کے چند چوڑ بھی زیادہ چمکدار ہے اور کائنات کے امام نے فرمایا کائنات کے حسن سے دو حصے کیتے جان اللہ پاک نے ایک حصہ جناب یوسف کو عطا کیتا ہے، یعنی پوری دنیا کا اتا حسن اللہ نے یوسف کو دے چھڑے ہے۔ سبحان اللہ، اتنے حسین اور جمیل پیغمبر توجہ فرما سیدنا یوسف علیہ السلام بھائی جان میں دشمن بن گئے کہ یوسف نے دنیا میں نہیں رہن دینا، اے باپ اگر بڑی محبت کر دے اسی تے بیٹے نحن عصبہ اسی بہت بڑی جوان باپ یوسف نے پیار کر رہے سڑے نال پیار نہیں کردا میرے یوسف نو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے آنکھیں تو دور کر دیو بعد بعد میرے کو جاوے باپ یوسف کو منہ پھیر دے گا سڑے نال پیار کرنے لگ جائے گا۔ میں دسیا سی پروپیگنڈا بنایا سیدنا یوسف علیہ السلام نے اٹھایا تے ایک ظالم نے چپیا تے کندھیاں تے بٹھا دیا تاکہ باپ کو پتہ چل جائے میرا یوسف نال پیار بڑا ہے۔
ایسی بنائیے اللہ جدو یوسف جوانی چڑھے گا انہوں شان اتنا بلند عطا کروں گا کہ اللہ انہوں کھو چکڑ کے مصر کی بادشاہیاں عطا کر دے گا فرشتے بھی یہ منظر دیکھتے ہوں گے ظالمان نے سیدنا یوسف کو زمین تے سٹ دیتا ہے یوسف سے جسم کا ایک حصہ ہل گیا سیدنا یوسف کو جنا مارنا شروع کر دیتا ہے علیہ السلام کوئی تھوڑ مار ہے کوئی سیدنا یوسف کو ٹھوٹے مار ہے بالآخر لیتے سیدنا یوسف علیہ السلام کو لے کے اس کنویں کے کنارے چلے گئے جس کنویں اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کو سٹے ہن پیارے یوسف علیہ السلام کو کنویں اندر سٹ دیتے ہیں تے امام کائنات جناب محمد ہولی کیا لے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک میں اللہ جو جلال کا قرآن نازل فرمایا ہے انہا سیدنا یوسف علیہ السلام کو اندر سڑے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ سیدنا یوسف علیہ السلام
بیویاں دا حسن عطا کیتا ہے سیدنا یوسف نالے رو پے نالے رو کے آتے نے جبریل میں تینوں کی دساں اے ظلم کسے پہ کرنے نے نہیں میرے اپنے ابیاں میرے سگیاں بھراواں نے میری جان پہ کیتا ہے مینوں ظالماں نے پاپے دے چہرے تے دور کیتا ہے لیکن میں صدقے تے قربان جاواں یوسف دی زبان تے بھراواں دے بارے گلا نہیں دے آیا تے خدا را ملتا نہیں ہو اگر چھوٹیاں ویراں کولوں یا بڑیاں کولوں کوئی غلطی ہو جائے ایویں ویراں کے پرچے نہ کرایا کرو ویراں نوں قتل نہ کریا کرو یہ صرف واقعہ ہی نہیں اللہ پاک نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اس واقعے اندر بڑے اسباب رکھے نے میں چھوٹے تے بڑے طالب علماں بڑے نوجواناں تے بزرگاں نوں بھی دعوت دینا چاہنا ویرو اس واقعے نوں صرف سن کے نہ جایا جائے اللہ دی قسم اس تے عمل کرو گے اللہ دنیا بھی تے آخرت بھی بہتر کر دے گا حال میں تدبیر اندر نہیں لے جانا چاہتا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی سال پہلا والا رب دا نبی سیدنا یوسف علیہ السلام باپ بھی نبی ہے دادا اسحاق بھی نبی خود بھی نبی پردادا ابراہیم بھی نبی علیہ السلام سیدنا یوسف کو جبریل نے ٹکڑا چھیڑ دیتا ہے جبریل فرماتے ہیں یوسف تیرے نال اے معاملہ کس طرح پیش آیا ہے آج نے میرے سکیاں بیویاں نے میرے نال معاملہ کیتا ہے اللہ جو جلال فرماتے ہیں جبریل کی رب جلیل فرمایا یوسف کو اعلان کر دے یوسف پریشان نہ ہوئی پھر بھی ہویا ہے اگر تیرے بیویاں نے تینوں کنویں دی اگے اندر سٹ دیتا ہے جا میں رب اپنی عظمت نوں گواہ بنا کے کہنا ایک دن آئے گا میں تینوں کنویں دی اگے وچوں کڈ کے مصر دا تخت عطا کر دیا سیدنا یوسف علیہ السلام نالے رو رہے نے نالے اپنی بیٹی اپنے ویراں نوں سنائی میرے باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے نے انہاں پیارے یوسف نوں کنویں دے اندر سٹ دیتا ہے تے قرآن آندا ہے کنویں چ سٹ کے یوسف دا گردہ لے ہے انہاں نے رستے اندر ایک بکری دا بچہ ذبح کیتا ہے ایندا خون لے کے پیارے یوسف دے گردے تے لا دیتا ہے تاکہ بابے نوں پتہ چل جائے یوسف نوں بھیڑیا کھا گیا ہے انہاں نے رستے دے اندر تدبیراں کرنے جا رہے ہیں آندے نے باپ نوں کی کہنا ہے یوسف مر گیا یوسف قتل ہو گیا باپ نوں کی کہنا
لا رہے نے گل نہیں دس دے تے سیدنا یعقوب علیہ السلام دی نظر پیاں آندے نے پترو میرا یوسف کتے وے علامہ الوسی نے بار بار اس بات کو تاکید نال بیان کیتا ہے سیدنا یعقوب فرماندے نے پترو میرا یوسف کتے وے او میرا سونے دے چہرے والا یوسف کتے وے انہاں نے کمال چکی ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام دے سامنے مردہ سیدنا یوسف دا پیش کیتا ہے آندے نے ابو جی اے بیٹو تسی کہندے سی بھیڑیا نہ کھا جائے ابو جان قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب آندے ابو جی اسی کھیلتے ہیں اسی توڑ لگاندے ہیں دور نکل گئے یوسف نو سامان دے کول بٹھایا ہے ابو جی ایک بھیڑیا آیا ہے یوسف نو کھا گیا ہے ابو جی تسی ساڈی گل تے اعتبار کوئی نہیں کرنا حالانکہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین تسی اعتبار نہیں کرنا اسی سچیاں ابو جی ساڈی گل تے ذرا دھیان دیو نا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ایک پتر دا تمیز اپنی آنکھاں دے سامنے کھولے ہے بابے یعقوب نے کھولے ہے تے ہاتھ سامنے آ جاندا ہے خدا را میں تے بھی داد تے فکر دینا چاہنا میرو قرآن کھولیا کرو صحیح بخاری کھولیا کرو مشکات کھولیا کرو صحیح مسلم کھولیا کرو ابن ماجہ کھولیا کرو تاکہ تم کو پتہ چل جائے حق کی ہے باطل کی ہے لوگ آندے نے مولانا صاحب اسی کسے پیراں فقیراں دے قصے سنانے میں آنا ہے ظالموں ایسے قصے نہ سناؤ جنہاں نال امت محمد برباد ہو جائے ایسے واقعات سناؤ جنہاں کا تذکرہ یا آمینہ دے نال محمد دی زبان نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رب دے قرآن نے کیتا ہے میں لوگوں پیراں فقیراں دے قصے نال گل نہیں تے بندی بہرحال میں تقریر اندر نہیں تے جانا چاہتا موضوع بڑا طویل میں اپنے بات کو مختصر ذکر کرا امام کائنات جناب محمد میرا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر پہ اللہ جل جلال نے قرآن نازل فرمایا ہے فرمایا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین ابو جی اسی اپنے دعوے اندر سچے ہیں تسی مرنا کوئی نہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جنہوں سیدنا یوسف دا گردہ چکے ہے تے باپ گردہ چک دے زمین تے ڈگ پاندا ہے باپ تے مشی تاری ہو گئی جنہوں ہوش آیا تے باپ رو کے اندر پترو تواڈے نالوں تے بگیاڑی سیاح نکلے ہے جنہیں یوسف دا گردہ لا لیا تے یوسف سارا ہی کھا گیا ہے پترو یوسف سارا ہی نکل گیا ہے بڑا سیاح بگیاڑ سی بڑا سیاح بھیڑیا سی جنہیں یوسف دا گردہ اتار لیا ہے تے یوسف سارا ہی کھا گیا ہے میاں کی ستار نے بڑی پیاری گل کی ہے جب بگیاڑ یوسف نو کھاتا تے لہو جس دم پیتا کتے دا کس کارن اس نے ادب زیادہ کیتا تے چھک چھک بدن یوسف دے تائی تے توڑے بند تمامی کیوں کر کرتے دامنیا اس نے ادب شان کے رامی اگلی گل بڑی کمال دے تساں کو بگیاڑا کھاتا یوسف بدر منیرا یہ کھلتا کہ میں سلامت ریا تے کیوں نہ ہویا نیرا سارا یوسف کھا گیا تے گردہ پھٹے کوئی نہیں کوئی دندی نظر نہیں آ رہی یہ دھاگا بھی نہیں اکھڑیا
پترو فلسولت لکم انفسکم امرا، یہ تواڈیاں اپنیاں تدبیراں تے مکر و فریب نے. سارا یوسف کھا گیا تے اگلی گل بڑی اخیر جے کہ یوسف علیہ السلام بڑا بھیڑیا سیانا سی. یوسف دا کردہ پہلا لا لیا، پھر یوسف کھا گیا تے سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمان لگے پترو میرا صبر ہے. لوگو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جڑی گل کی تھی، اللہ ذوالجلال نے اب یعقوب دی گل نو اپنے قرآن دی آیت بنا کے محمد دے سینے تے نازل کر دیتا. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک دے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا ہے. سیدنا یعقوب فرماتے ہیں بل سوف لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. لوگوں صبر کریا کرو. صبر بیان کرنا بڑا سوکھا ہے لیکن صبر کرنا بڑا اوکھا ہے. ہماری زندگی میں اپنی بات کو آگے چلاؤ. میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے کائنات میں امام علیہ السلام نے بولے گزاری بلند کی صحابی آئی انہوں مرگی دا دورہ پہنتا ہے. آگے آنی ہے سونیا محبوبہ اللہ ذوالجلال کا واسطہ میرے واسطے دعا کرو. خدا ملتانیوں نوجوانوں بزرگوں میری گالوں غور نہ سنو. سیدہ آگے فرماندیاں نے سونیوں میرا دل کر دے میرے واسطے دعا کرو. اللہ پاک میں بیماری کو نجات عطا کر دے وے. کائنات دے امام نے گل سنی. آقا فرماندے نے جی بی بی بیماری واسطے نجات چاہنی ہے یا کل قیامت دے دن رب کو جنت چاہنی ہے. میرے پاک پیغمبر دی گل سنی اکھیاں جو آنسو آ گئے تے رو کے آندی ہے سونیوں مینوں بیماری دی نجات دی لوڑ نہیں. سونیوں مینوں تندرستی دی لوڑ نہیں. سونیوں تسی گواہ ہو جاؤ میں بیماری تے صبر کراں گی کل قیامت دے دن رب کو جنت لے جاواں گی. تے کائنات دے امام نے دعا کیتی یہ بی بی ٹر پئی پھر تھوڑا جہا کے گئی تے واپس آ گئی. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جڑی گل کیتی اللہ دی قسم ہے میں اج باپ نو بھی دعوت فکر دینا چاہنا. اگر کوئی کسی ماں دا بیٹا آیا میں انہوں بھی دعوت دینا چاہنا. اگر کسی بیوی دا شوہر آیا تے میں انہوں بھی دعوت دینا چاہنا. اے خدا را نوجوانوں تے بزرگوں اپنی زینت نو بازار اندر سجا کے نہ لے کے جایا کرو. کائنات دے امام نے فرمایا لوگو جڑی بی بی زینت کر کے اپنے خاوند کی مرضی تو بغیر جاؤ اج میرا پیغام کر لے جایا جے بیبیاں نو سنایا جے. کائنات دے امام دا فرمان ہے آقا فرماتے ہیں جڑی بیوی بغیر اپنے خاوند دی اجازت دے زینت کر کے بازار اندر جاندی ہے جب تک گھر واپس نہ آئے اللہ دے نوری ملائکہ اس عورت پہ لعنت کرتے رہتے ہیں. ہائے میرے اللہ اے تو کیویں پسند کر لینا تیری بیوی دکان تے جائے تے دوسری آواز تے زینت بن کے جائے. صدقے تے قربان جاواں بیوی نے گل کیتی میرا کلیجہ ہلا کے رکھ دیتا ہے. بیوی آتی ہے سونیا میں ایک ہی تواڈے کولے انتظار کر کے جانا چاہنی ہے. سونیو جدوں مینوں دورہ پیندا ہے میں بازار اندر گلی محلے اندر سونیا کوئی ٹائم نہیں. سونیا دعا کرو جدوں مینوں دورہ پیندا ہے میرا صدر کھل جاندا ہے میرا پردہ ہٹ جاندا ہے. سونیا میں بے پردہ ہو جاندی ہاں. کائنات دے شاہ اللہ ذوالجلال دے سامنے رو پئی تے کائنات دے امام آندی ہے سونیو میرے واسطے دعا کرو جدوں مینوں دورہ پہ جائے میرا پردہ نہ کدی بھی لتھے. کائنات دے
صبر کرنے بیماری ہے جے باوے سفرے سے گزار اندر ہوتی ہے باوے اللہ پہلے شروع ہو جاتا میری گل میں مذاق نہ سمجھے میں سیریس گل کریا کروں بیماری دور ہوندی ہے اللہ نو اسی لبے سی اے پرلا بندہ نہیں نظر آیا اللہ نو شرم کرو رب دے شکر کرو سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ نے 27 سال بیماری اندر مبتلا رکھے لیکن جدو تندرست ہوئے بیمار ہوئے آندے نے اللہ میرے اعمال کا نتیجہ میں بیمار ہو گیا تندرست ہوئے آندے نے اللہ تیرا شکر ہے تو رحمت نہ کردا تے ایوب تندرست نہ ہوندا اللہ نو ایوب دے اے الفاظ اتنے پسند آئے اللہ نے آسمان تو سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ سن کے چلے جاندے ہو صبر کرنا ہے بیان کرنا بڑا سوکھا ہے عمل کرنا بڑا اوکھا ہے بہرحال سیدنا یعقوب علیہ السلام نے گل سنی آندے نے پترو فصبر جمیل میرا صبر ہے اللہ اکبر واللہ المستعان ولا ما تصفون اللہ ہی میرا مددگار ہے جڑیاں باتاں تسی بیان کر رہے جے تے نال سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں اس بھیڑی دے نال ملاقات کراں جڑا میرے یوسف نو کھا گیا ہے سیدنا یعقوب فرماندے نے جاؤ اس بھیڑیے نو لے کر کے آؤ یہ دوڑ پئے کہ شکاری نے کڑیل 10 نوجوان نے شکار پسند نے انہاں ایک بھیڑیا پکڑیا ہے ادھے منہ نو جھوٹا خون لایا تے چل دیاں سیدنا یعقوب علیہ السلام دے کول آئے اے گل بڑی عجیب ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام دے سامنے بھیڑیا کھڑا لوگ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ویکھیا اس بھیڑیے دے منہ نو خون لگا ہے تے جناب یعقوب دی آنکھاں چوں زاروں کی مار آنسو جاری ہو گئے تے جناب یعقوب رو کے آندے نے جانور مینوں دس دے صحیح اللہ دے حکم دے نال بول دے صحیح کیا میرے چن جیسے چہرے والے یوسف نو کھاتا ہے یا زبان حال نال بول کے آندا جناب یعقوب جی یوسف نو کھانا تے بعد دی گل ہے اللہ پاک نے نبیاں دے جسم جانوراں تے حرام کر دتے اسی کیویں بھیڑیے جانور یوسف علیہ السلام نو کھا سکنے اسی نبیاں دے جسم نو ٹچ بھی نہیں کر سکدے تے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے گل سنی زمین تے گر گئے آندے نے واللہ المستعان ولا ما تصفون تے میں صدقے تے قربان جاواں جدوں بھیڑیے نے گل کیتی نا تے میاں عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ نے بھیڑیے دی باتاں نوں بھی بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے بھیڑیا جدوں نالے بولی جاندا ہے نالے آندا ہے ہوسی جھگڑا نال نالے میرا اللہ دے اللہ
سیدنا یوسف علیہ السلام اس بالٹی اندر سوار ہو گئے یہ بکرا پار کھچتا ہے اللہ یار اتنی جلدی پانی بھر گیا ہے اللہ پاک نے کڑوا پانی بھی مٹھیاں کر دیتا ہے سیدنا یوسف اس بالٹی اندر انہیں پانی کو مار کھچے ہے دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے آواز مار کے اندر یا بشرا ہاذا غلام کوئی قافلے والے ہو میں تو کہیا کہ پانی لین واسطے سی اللہ پاک نے سانو توفے اندر چودھویں رات کا چند عطا کر دیتا سیدنا یوسف علیہ السلام بعد اللہ اکبر انہاں ظالمہ پھر بھی ظلم دی انتہا نہ چھڑی سیدنا یوسف علیہ السلام نے قافلے والے نے چھپا لے 3 دن محدثین لکھتے ہیں انہاں سیدنا یوسف علیہ السلام نے چھپا کے رکھے یہ ظالم دا شبیر پھر دوبارہ آئے کہ پتہ چلے یوسف مر کھپ گیا ہوئے گا انہاں کنویں اندر نظر ماری سیدنا یوسف نظر نہ آئے قافلے والے نے پوچھے میں بات مختصر ذکر کراں سیدنا یوسف علیہ السلام دے بارے آندے نے ساڈا ایک غلام بگھوڑا ہائے میرے اللہ آندے نے اودا نام یوسف ہے خائن ہے دھوکے باز ہے سیدنا یوسف دے بارے تہمت لگا رہے نے یوسف سن رہے نے کہ میں صدقے تے قربان جاواں پیارے یوسف دی عظمت تو یوسف دی زبان تے گلا اور شکوہ نہیں آیا آندے نے او غلام سانو واپس کر دیو یہ تو تانوں پتہ ہے اسی کڑیے نوجوان تواڈے نال جنگ کران گے قافلے دے چند آدمی نے وجات سیارت فارسل واردہم فادلا دلوا تو چند آدمی آئے آندے نے اسی تواڈے نال جنگ کرن واسطے تیار ہیں کہ ڈر گئے آندے نے ٹھیک ہے اسی تانوں بچہ غلام واپس کر دینے ہیں آندے نے نا اسی تانوں یہ بچہ یہ غلام بگھوڑا غلام اسی تانوں بیچنے ہیں محدثین لکھتے ہیں بلکہ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی اندر لکھے ہیں انہاں 20 درہم یعنی اج دے 20 روپیاں دا وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ چند کوڑیاں دے پا سیدنا یوسف علیہ السلام نے بیچ دیتا ہے تے انہاں ظالماں نے ظلم دی انتہا کر دیتی آندے نے ایک گھوڑا غلام ہے نس جاندا ہے پھر سنگل پا لو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جسم سنگلاں نال جکڑیا گیا پیارے یوسف علیہ السلام نے تیری عظمت کو قربان جاواں بھائی پورا لگے نے تے سیدنا یوسف علیہ السلام رو کے آندے نے ویرو آخری بری جاندے ہیں میرے نال سینے تے لگ جاؤ میں گلا تے شکوہ نہیں کردا لیکن میرے باپ یعقوب علیہ السلام ہو جاندے ہیں میرا سلام کیا جائے سیدنا یوسف علیہ السلام نالے رو رہے ہیں لے کر کے سیدنا یوسف علیہ السلام نے پر پہ تو میں صدقے تے قربان جاواں جدو دریائے نیل دے قریب پہنچے سپہ سالار قافلے دا مالک اور سردار بول کے اندر یوسف تینوں تو نہار ہے ایتھے غسل کر لے اپنے چہرے نوں دھو لے گرد و غبار لگ جائے میں صدقے تے قربان جاواں تھوڑا بہت یوسف سانی جب کئی حادثہ آوے تھوڑا بہت یوسف سائی جد کلی حادثہ آوے جلوہ نور دنا تھی باہر چمک نہ چھلی جاوے یوسف جدو حسیہ کر رہا اینج لگتا جی میں رب دا 14ویں دا چند چمک رہے ہیں یوسف غسل کر کے دریائے نیل چھپا رہے تے بول کے کہنے لگا شبہ سلار اے لوگو اے یوسف کوئی عام بچہ نہیں انہوں تے رب نے 14ویں رات دے چند نالوں بھی زیادہ خوبصورت بنایا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام ہن اگے کس طرح مصر کے بازار اندر پیارے یوسف علیہ السلام کی بولیاں لگیاں انشاءاللہ اگلے جمعے اس بات پہ گفتگو ہے گی دعا ہے اللہ ذوالجلال جو کچھ میں بیان کیتا ہے تو سب احباب نے سماعت فرمایا ہے اللہ اس واقعہ جو سانو اس واقعے کو سبق حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور دوسری اہم دعا اللہ پاک سانو ٹائم نہ لاؤن دی توفیق عطا فرمائے میں ہر جمعے کہہ کے تھک جانا پتہ نہیں تسی میری گل نوں مانتے کوئی نہیں یا تواڈے سر تے تواڈے تے میری گل دا اثر نہیں ہوندا بہرحال میں اللہ کو دعا کر سکنا یا اللہ جڑے ویر آندے نے ایک تے انہاں دا آنا قبول فرما دوسرا انہاں نوں ٹائم نہ لاؤن دی توفیق عطا فرما حضرات میں شروع اندر دسیا ایک قصہ محض قصہ نہیں
بلکہ اللہ پاک نے اس قصے اندر امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اہم اسباق رکھے نے اللہ پاک سنان کے بعد سانو پوری زندگی اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مینوں پھر تسا احباب صبر صداقت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے آئے کہ فقیرانہ صدا کر چلے صدا شاہ ہم دعا کر چلے یاد اللہ صحبت باقی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم لی ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین